الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں مرتبہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رونق زندگی رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میرے ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں ذرا کی خیرات ہے. بلند آواز سے ایک بار سبحان اللہ کہیں. ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں. میرے دامن میں ذرا کی خیرات ہے.
آپ ہیں کیوں ہو مجھے سارے مل کے پڑھ لیں ایک بار کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھے اور شاہ خیر برش کر فاتح پنج تن شاہ خیر برش کر شامل پنج تن یا علی آپ ہیں برش کن شامل پنج تن یا علی آپ ہیں یا علی آپ عزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آگے درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے بعد انتہائی قابل صد عزت و تکریم حاضرین و سامعین و ناظرین معززین علاقہ بالخصوص تمام سادات کرام اور خصوصاً بالخصوص سٹیج کی زینت بننے والے حضرات علماء کرام حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب حضرت علامہ غلام حسن صابری صاحب حضرت علامہ قاری سید عادل حسین صاحب قاری سید وقار حسین شاہ صاحب مولانا سید مدثر حسین شاہ صاحب اور حضرت علامہ نذیر احمد حقانی صاحب حضرت علامہ قاری جاوید صاحب اور جملہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرنے والے حضرات سادات کرام اور خصوصاً بالخصوص آپ کی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری منظور صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جن کے نام رہ گئے ہوں میں پیشگی معذرت کروں گا. میں ابھی پہنچا تو میں نے آتے ہی سب سے پہلی بات ہی قاری منظور صاحب سے یہ کی ہے کہ جی بہت بڑی بات ہے کہ ایسے علاقے میں اپنے نبی کی ولادت کی خوشی کی محفل کو سجانا. شہروں کے اندر اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, لوگوں کے اندر جذبہ و جنون بھی ہوتا ہے. دیہاتوں کے اندر چونکہ لوگ دور دراز رہتے ہیں تو لوگوں کو اکٹھا کرنا, حضور کی میلاد کی محفل سجانا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے علاقے میں آپ تمام احباب نے اس محفل میں شرکت کی اور جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا
وہ بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں. میں آپ تمام احباب کو اہلیان دیولی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ سب لوگوں نے مل کر حضرات علماء کرام نے آپ کے ساتھ چل کر یہ کاوش کی ہے اور اس محفل کا انعقاد کیا ہے، جس طرح آپ نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی اور اللہ کے اس گھر کو آباد کیا ہے، اللہ اسی طرح آپ کی دین اور دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے. بلند آواز سے آمین کہہ. مجھے یہاں آ کر احساس ہوا کہ ٹھنڈ بڑی ہے. شاید آپ کو نہیں لگ رہی ہوگی لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ٹھنڈ بڑی ہے. تو برحال مل جل کے اگر نظام چلائیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی سی جو مختصر وقت ہے اس کے اندر رونق جو ہے وہ بن جائے گی ہے، سردی تھوڑی دور ہو جائے گی. مجھے ایک بات یاد آئی کہ جیسے ہی میلاد کا مہینہ شروع ہوا تو عاشقوں نے بینر بنوائے، جھنڈیاں لگائیں اور پمفلٹ چھپوائے، جگہ جگہ خوشی کا اظہار کیا. تو بینر کے اوپر لکھ دیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ دو چار مولوی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے بینر اتارا اور اتار کر تھانے پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے دیکھیں جی یہ فساد کر رہے ہیں اور انتشار پیدا ہوگا کہ یہ دیکھیں جی یہ بینر چھپائے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر لکھا ہوا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ SHO جو تھا وہ کوئی اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا. تو اس نے ان مولویوں سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی انتشار والی بات لگ نہیں رہی. ٹھیک ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس میں انتشار والی فساد والی کون سی بات ہے. تو وہ مولوی بیچارے کہنے لگے کہ SHO صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ابلیس سے مراد ہم لوگ ہیں. تو وہ پھر معاملہ کچھ ایسا ہوا. SHO نے کہا کہ بھائی اگر یہ تم لوگوں کے دماغ میں ہے کہ ابلیس سے مراد تم لوگ ہو تو پھر یہ کیڑا میں نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ دیولی سادات کے اندر اس پسماندہ علاقے میں اس محفل کا انعقاد کیا ہے. عاشقوں نے مل کر کیا ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب عاشق تو خوشیاں منا رہے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں اور خود کو ابلیس سمجھتا ہے تو ایک بار نہیں 1000 بار سمجھے محمد کے غلام تو کل بھی خوشی منا رہے ہیں، محمد کے غلام آج بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور جب تک صبح قیامت کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا محمد کے غلام تب بھی خوشیاں مناتے رہیں گے. میں مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ذوق کی بات کر کے چلا جاؤں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، تقریریں جا بجا کرنی پڑتی ہیں، گلا ہو سکتا ہے ساتھ نہ دے، لیکن گلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو معاملہ بن جائے گا. سبحان اللہ. بلند آواز سے سبحان اللہ. جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے بڑی مشہور آیت ہے، اس مہینے کے اندر آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے. اگرچہ شوق نہیں انداز بیاں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ بات شروع ہو گئی ہے، آپ اب توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا البتہ تحقیق لقد جاءکم آیا تمہارے پاس. جاگو جاگو ذرا جاگو. یہ جو آیا ہے نا تمہارے پاس
یہ کون ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول، یہ رسول ہے من انفسکم، جو تم میں سے ہی ہے، جو تم میں سے ہی ہے، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تم پر آتی ہے، مشکل وقت تم پر آتا ہے، مشقت میں تم پڑتے ہو، پریشان وہ ہو جاتا ہے۔ یار یہ میں اور آپ حضور کے میلاد کی محفل سجا کر نہیں بیٹھے، ہم خوشی کا اظہار نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کمال کر رہے ہیں، نا، کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ ہم مشکل میں پڑتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا نبی گنبد خضرا میں بڑی مشکل محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر میرا امتی بڑا پریشان ہے، میری پریشانی سے میرا نبی پریشان ہو جاتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین، یہ مومنوں پر بڑا حریص ہے، حریص علیکم بالمومنین، رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے حریص بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لقد، اچھا لام کا معنی ہے البتہ، کیا معنی ہے؟ میں آپ کے ذوق کی بات کروں گا، آپ تھوڑا سا میرے ذوق کا ساتھ دیں۔ میں ابھی حضرت صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کس قسم کی تقریر کروں اور کیسی لوگ پسند کریں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ علمی گفتگو بھی کریں تو ساتھ کوئی ذوق کی بات بھی کر دیں۔ تو ذوق کی بات میں آپ کی تب کروں گا کہ آپ میرے ذوق کی بات کریں گے۔ لقد، لفظ لقد لام کا معنی ہے البتہ، قد کا معنی ہے تحقیق، لام بھی تاکیدیہ ہے اور قد بھی تاکیدیہ ہے۔ چونکہ ذات بڑی تھی اس لیے بات بھی بڑی فرمائی، شخصیت دیکھ کے بات کی جاتی ہے، شخصیت ملک ناظم ہو تو بات اس کے لیول کے مطابق کی جاتی ہے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں ذری سطح پر تو پھر اس کے لیول کے حساب سے بات کی جاتی ہے، صوبائی سطح پر جائیں تو اس کے لیول کے حساب سے بات کی جاتی ہے، وفاق کے لیول پر جائیں تو اس کے لیول، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ یارو یہ دنیا کا رواج ہے، رسم ہے، بندے کو دیکھ کر اس کی شخصیت کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ تو جس کے بارے میں میرا رب بات کر رہا ہے وہ کسی علاقے کا نہیں، کسی ضلع کا نہیں، کسی صوبے کا نہیں، کسی ملک کا نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جو زمین والوں کا بھی رسول ہے، جو آسمان والوں کا بھی رسول ہے، جو ایک خطے کا نہیں، جو زمین و آسمان کا رسول بن کے آئے۔ ذرا سوچو میرا رب جب اس کے بارے میں بات کرے گا تو کتنی اونچی بات فرمائے گا، کس لیول سے میرا رب بات کرے گا۔ اس لیول سے بات کی جس لیول کی شخصیت تھی، کوئی عام بندہ نہیں، رب کا محبوب ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، ڈبل تاکیدیں میرے رب نے لگائی۔ کیوں لگائی ڈبل تاکیدیں؟ ڈبل تاکیدیں کیوں لگائی بھائی؟ اس لیے کہ منکر بہت زیادہ تھے، سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ منکر بہت زیادہ تھے، کوئی رسالت کا منکر ہے، کوئی نبوت کا منکر ہے، کوئی نورانیت کا منکر ہے، کوئی بشریت کا منکر ہے، کوئی علم غیب کا منکر ہے، کوئی ذات مصطفیٰ کا منکر ہے، کوئی جناب والا ولادت مصطفیٰ کا منکر ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ کا منکر ہے۔ میرے رب نے کہا ایک نہیں 1000 مرتبہ تم انکار کرو، 1000 مرتبہ جو کر سکتے ہو کرو۔ جتنا ان کا انکار عروج پر تھا، جتنا وہ زور لگا رہے تھے، فرمایا نہیں مانتے نورانیت کو، نہیں مانتے علم غیب کو، نہیں مانتے ولادت مصطفیٰ کو، نہیں مانتے میلاد مصطفیٰ کو۔ میرے رب نے فرمایا لقد جاءکم، ڈبل تاکید میرے رب نے لگائی۔ فرمایا تم ایک بار کہو گے ہم میلاد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، میں 2 بار کہوں گا کہ میں میلاد مصطفیٰ بیان کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں ڈبل تاکیدوں کے ساتھ محمد کا میلاد بیان فرماؤں گا۔ یہ
لفظ جاءکم میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے. لفظ جاءکم کیا ہے بولو؟ لفظ جاءکم مصطفیٰ کا میلاد ہے. جس کو میں اور آپ ولادت کہتے ہیں نا، میلاد کہتے ہیں اپنی زبان میں، میرا رب اس کو اپنی زبان میں جاءکم کہہ رہا ہے. اس کو میرا رب جاءکم. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، اگر اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہو تو میں خطابت ساری زندگی کے لیے چھوڑ دوں گا. میرے رب نے فرمایا جاءکم، یہ آیا تمہارے پاس. ہم بھی میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں کہ میرا نبی بطن آمنہ سے دنیا میں آیا ہے. اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. اب تیری سمجھ میں اگر میلاد نہیں آتا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں اس طرف نہیں جا رہا، بات دور چلی جائے گی. اگر نہیں آتا سمجھ میں تو ہمارا قصور نہیں، یہ ازل سے بات چلی آ رہی ہے. مکے والوں کی سمجھ میں بھی میلاد مصطفیٰ نہیں آ رہا تھا. ان کی سمجھ میں دیکھ کر نہیں آیا تو یہ 1450 سال بعد بن دیکھے کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا. ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. فرمایا لقد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس. یا اللہ کون آیا؟ فرمایا رسول من انفسکم. آنے والا کوئی عام بندہ نہیں، یہ میرا رسول ہے. یہ کیا ہے؟ میرا رسول. اچھا ایک بات اور، اگر آپ تھوڑا سا ذوق کا اظہار کریں تو ایک بات میں اور کر دوں. اور کیا بات کر دوں بھائی؟ دیکھو کہتے ہیں کہ جی ہم جیسا ہی ہے نا، ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی پیدا ہوا ہے. ہمارے دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں. ہم کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتا پیتا ہے. ہم شادیاں کر رہے ہیں، اس نے بھی شادیاں کی ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ فرق بتا دوں. سبحان اللہ. نوجوان تھک گئے، بولو نا. نہیں ایک منٹ، وہ بات نہیں ہے اصل میں، ایسی بات نہیں ہے. تھک گئے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ جو تھک گئے. اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں تھکے نہیں ہیں. اب ذرا جاگ کر بلند آواز سے سبحان اللہ. اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت زبردست ذوق ہے، بہت اچھا سیٹ اپ ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. اچھا کہتے ہیں جی ہم جیسے یہ فرق کیا ہوا؟ ہم بھی پیدا ہوئے، وہ بھی تو پیدا ہوا ہے. عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا، آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا. فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا فرق تو میرے رب کا قرآن بتا رہا ہے. کیسے بتا رہا ہے بھائی؟ میرے اور آپ کے بارے میں میرے رب کا قرآن کہتا ہے خلق الانسان، میں نے انسان کو تخلیق کی. ایک اور جگہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو خون کے گندے لوتھڑے سے بنایا. ٹھیک ہے، اب سمجھنا بھائی، میرے اور آپ کے لیے قرآن نے خلقہ یا بدع یہ دو لفظ استعمال کیے دنیا میں آنے کے، پیدا ہونے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے. اللہ نے فرمایا خون کے گندے لوتھڑے سے میں نے انسان تجھے بنایا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے رب نے خلقہ نہیں کہا. جن کو سمجھ آئیے وہ ذرا بلند آواز سے میرے رب نے خلقہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ ایک مقام پر میرے رب نے فرمایا لقد جاءکم، یہ آیا ہے تمہارے پاس. دوسری جگہ پر میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ مبعوث ہوا ہے. تیسری جگہ پر میرے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. یہ ارسال کیا ہے ہم نے، یہ ہم نے بھیجا ہے. اچھا کہیں بھی قرآن کے اندر میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ محمد کو ہم نے پیدا کیا ہے، محمد کو ہم نے تخلیق کیا ہے. کہیں بھی میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ محمد کو خون کے گندے لوتھڑے سے بنایا. ارے یار ذرا توجہ تو کر، تیری مت کہاں ماری گئی؟ کہاں چلا گیا تیرا عقل؟ تو سمجھتا ہے ہم بھی پیدا ہوئے، وہ بھی پیدا ہوا، لہٰذا وہ ہم جیسا، ہم اس جیسے. میں نے کہا ذرا غور کر، میرے رب کا قرآن تیرے لیے میرے لیے کہتا ہے خلق الانسان، اپنے محبوب کے لیے میرا رب کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، یہ ارسال ہوا ہے. لقد جاءکم، یہ آیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، یہ مبعوث ہوا ہے. یا اللہ یہ فرق کیوں؟ فرمایا فرق تمہیں بتانا چاہتا ہوں. جب تمہاری اور میرے حبیب کی ذات دنیا میں آنا، پیدا ہونا میرے نبی کا اور تمہارا برابر نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا تمہاری ذات اور محمد کی ذات بھی برابر نہیں ہو سکتی.
کہتے ہیں ہم جیسا، تم جیسا کیسے بھائی؟ وہ ارسلا بعثا جاءکم، تم خلقا، تم جیسا نہیں. کیسا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، بولو بولو ذرا، محمد ہمارے بڑی شان والے. سارے ایک مرتبہ مل کے بولو، مسجد کے اندر گونج پڑ جانی چاہیے. ماشاءاللہ میں آپ سے بڑا خوش ہوں، بڑی طبیعت مچل رہی ہے، بڑا زبردست سیٹپ ہے آپ کا. جذبہ اور جوش بھی لوگوں کا دیکھنے والا ہے، ان نوجوانوں کا جذبہ دیکھنے والا ہے. اللہ آپ کی نوجوانوں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. ذرا مل کے اپنے نبی کی ولادت کا اظہار کرو، اپنے نبی کی عظمت کا اظہار ذرا اور جوش اور جذبے کے ساتھ میری آواز میں آواز ملا کے کرو. میں دعا کروں گا، یا اللہ جو نوجوان تیرے نبی کی عظمت کو ہاتھ بلند کر کے بیان فرمائے، میرے مولا اس کی دنیا بھی بہتر فرما، اس کی آخرت بھی بہتر فرما. ذرا مل کے پڑھ لو، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سنے جوڑ عرشاں تے چڑھ جانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. میرے کریم نبی کے غلاموں، میرے رب نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا البتہ تحقیق لوگوں آ گیا تمہارے پاس. یا اللہ کون آیا؟ فرمایا یہ آنے والا کوئی ناظم نہیں، یہ آنے والا کوئی دنسی نہیں، یہ آنے والا کوئی وزیر نہیں، یہ آنے والا کوئی بادشاہ نہیں، یہ آنے والا کوئی وزیر اعظم نہیں، یہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول، یہ آنے والا میرا رسول بن کے آیا ہے. رسول بن کے آیا ہے. توجہ چاہوں گا آپ احباب کی، بس ٹھیک ہے سارا معاملہ. توجہ میری طرف رکھو. فرمایا یہ آنے والا میرا رسول بن کے آیا ہے، یہ آنے والا میرا رسول بن کے آیا ہے. اب میری اور آپ کی زبان میں رسول کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بھائی جو اپنا دین، اپنی شریعت لے کر آئے، اپنی کتاب لے کر آئے، اس کو رسول کہا جاتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے، اس کو رسول کہا جاتا ہے. آج تک علماء نے بھی آپ کو یہی بتایا، جو اپنی شریعت، اپنا قرآن، اپنی کتاب، اپنا دین لے کر آئے، اسے رسول کہا جاتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے. اور میرے کریم نبی کے غلاموں، میں آپ کو بتاتا ہوں رسول کسے کہتے ہیں. میں نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی، جو کچھ میں نے علماء کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا، میری سمجھ میں یہ بات آئی، جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو، یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ بدعت ہو جاتا ہے. میری سمجھ میں آج تک یہی بات آئی ہے کہ میرے رب کا قرآن جس کو رسول کہتا ہے، رسول کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ سے لینے والا ہو اور مخلوق کو عطا کرنے والا ہو. رسول اس کو کہتے ہیں جو رب سے لینے والا اور امت کو دینے والا. کوئی کہے مولوی صاحب جذبات میں آ کے بات کر گئے، بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ بات میں نے کی ہے تو دلیل بھی میں ہی دوں گا. سبحان اللہ. کوئی حدیث نہیں، کسی حدیث سے دلیل نہیں دوں گا، رب کے قرآن سے دلیل دوں گا. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ ہے، نوریوں کا سردار ہے، ایسا ہی ہے. آج تک میں اور آپ یہی سنتے آئے کہ جبرائیل نوریوں کا سردار ہے، افضل ہے، نوری ہے. بس اتنا ہی ہماری سمجھ میں بات آئی اور ہمیں جو علماء نے سمجھایا اتنی بات سمجھائی. میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا
کہ میرے رب نے فرمایا جبرائیل میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر عیسیٰ کو پیدا کروں. نہ ذرا جا کر کہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنے پیغمبر عیسیٰ کو پیدا کروں. عرض کیا مولا تو خالق ہے تو مالک ہے علی کل شیء قدیر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کن فیکون کن کہنے کی دیر ہے تو کہے گا بس ہو جائے گا. فرمایا نہیں دنیا کو بھی کچھ سمجھانا ہے 14ویں صدی کے مولویوں کو بھی کچھ سمجھانا ہے. کیا سمجھانا ہے؟ فرمایا اس طرح کرنا جا تو مریم پر پھونک مار تاکہ میں اپنا پیغمبر عیسیٰ پیدا کروں. کہتے ہیں پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا. پھونکوں سے میں نے کہا وہ جبرائیل پھونک مارے تو اللہ اتنا بڑا اولو العزم پیغمبر پیدا کر دیتا ہے. کہتا ہے پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تیری پھونکیں ہیں جن سے کچھ نہیں ہوتا. پھونک چاہیے تو آ کسی اللہ والے سے مروا پتہ چل جائے گا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وقت نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. فرمایا تو جا کر پھونک مار. پھونک تو مارے گا بیٹا مریم کا ہاں میں پیدا کر دوں گا. جناب جبرائیل آئے. میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں. جبرائیل آئے مریم اکیلی تھی بشریت کا لبادہ اوڑھ کر آئے. مریم دیکھ کر گھبرا گئی. فرمایا تو کون ہے کہاں سے آیا کیوں آیا. اس نے کہا مریم تو گھبرانا قرآن ہے. فرمایا انما انا رسول. مریم تو گھبرانا میں رسول ہوں. میں کون ہوں؟ میں رسول ہوں. مریم تو گھبرانا انما انا رسول میں رسول ہوں. جبرائیل ہم نے آج تک نہیں سنا کہ تو رسول ہے. ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ تو نوری ہے فرشتہ ہے. رسول کیسے بن گیا؟ فرمایا نوری ہوں فرشتہ ہوں مگر اس وقت میں مریم کو بیٹا دینے آیا ہوں اس لیے رسول بن گیا. سمجھے بلند آواز سے کہو انما انا رسول. اے مریم تو گھبرانا میں رب کا رسول ہوں. کیا ہوں بولو رب کا رسول ہوں. انما انا رسول رب کے لأہب لک غلاما زکیہ. اے مریم گھبرانا میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں. رسول بن کے آیا ہوں. اب اگلے جملے قابل غور ہیں. فرمایا انما انا رسول رب کے لأہب لک غلاما زکیہ. لأہب لک غلاما زکیہ. میں رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے بن کے آیا. میں